معزز و مکرم، محترم و محتشم حاضرین کرام، سامعین اعظام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شاعر مشرق، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ آگے علامہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور شہیدوں کے تعلق سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ شہیدوں نے جان دی، اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ عرض و معروض سے قبل
کچھ گفت و شنید سے پیشتر، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ محفل بہت ہی بابرکت، متبرک اور مقدس محفل ہے۔ یہ محفل اللہ کے ایک عظیم بزرگ سے وابستہ ہے۔ یہ عرس مقدس کی محفل ہے، عرس مبارک کی محفل ہے، عرس شریف کی محفل ہے، اور عرس کے تعلق سے ہم اہل تصوف کا، ہم اہل سنت کا کیا معمول رہا ہے، صدیوں سے ہمارا کیا معمول رہا ہے، وہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، عرس کہتے کسے ہیں، عرس ہے کیا، عرس ہوتا کیا ہے، اس تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عرس منانا کیسا ہے، عرس کرنا کیسا ہے، کیا عرس غلط ہے؟ کچھ لوگ عرس کو معاذ اللہ استغفر اللہ غلط کہتے ہیں۔ وہ غلط کہنے والے کیسے ہیں، ان غلط کہنے والوں کی بات میں کتنا دم ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں عرس کے لفظ پر۔ عرس ہے کیا، عرس کا لغوی معنی کیا ہے، عرس کی لٹرک میننگ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ تو ہم جب اس کے لغوی معنی پہ غور کرتے ہیں تو لغات کو کھنگالنے کے بعد، ڈکشنریز کی چھان بین کرنے کے بعد، شبد کوش کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ عرس کا لغوی معنی، عرس کی لٹرک میننگ ہے شادی، خوشی۔ عرس کا معنی ہے شادی اور خوشی۔ ہم لوگ جو یہ عرس منا رہے ہیں، یہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خوشی منا رہے ہیں تو کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ اور یہ چیز، یہ عرس نکلا کہاں سے ہے، اوریجن کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ایک بہت مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں، دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں، تو قبر میں دفن ہونے والا شخص ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ غور کیجیے گا میری بات پہ، عرس کیا ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کر کے جب اہل خانہ، اہل محلہ، اہل شہر واپس ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو اس وقت جو انسان قبر میں ہوتا ہے وہ شخص لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز سنا کرتا ہے، جوتیوں کی آواز سنا کرتا ہے،
اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو متعدد بزرگوں نے، متعدد محدثین نے، متعدد ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حدیث کے آگے کا حصہ ہے کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے لوٹ جاتے ہیں تو پھر منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ لیکن جو خوش نصیب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرمان ہوتا ہے نم کنومت العروس۔ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے نم کنومت العروس، کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ حضرات محترم، ایک نئی نویلی دلہن جب آتی ہے، جب پہلی رات میں وہ سوتی ہے تو اسے کوئی جگانے والا نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اہل کے۔ جب دولہا آتا ہے وہی اسے جگاتا ہے۔ تو اسی طرح سیم یہی اگزامپل یہاں ہے، یہی مثال یہاں ہے، اسے بھی یہی حکم ہوتا ہے نم کنومت العروس، کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، کہ کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب انسان، وہ نیک انسان، وہ نیک بندہ جب سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، جواب دے دینے کے بعد اس خوش نصیب انسان کو، اس خوش نصیب بندے کو حکم ہوتا ہے کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ والوں کے لیے یہ مزدہ جافزہ ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بہترین اعلان کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بہترین حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے۔ نم کنومت العروس، کہ آپ سو جائیے جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو حضرات محترم، جب اتنی اچھی خوشخبری سنائی جائے، جب مزدہ جافزہ سنایا جائے، جب اتنی بہترین خوشخبری سنائی جائے، جب ایسا حکم سنایا جائے، جب ایسا اعلان ہو، تو کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا وہ دن شادمانی کا دن نہیں ہوگا؟ تو کیا وہ دن عرس کا دن نہیں ہوگا؟ تو یہی وہ دن ہوتا ہے جسے اہل سنت، اہل تصوف عرس کا دن کہتے ہیں۔ یہی خوشی کا دن ہوتا ہے جسے اہل سنت اور اہل تصوف خوشی کا دن کہتے ہیں، جسے عرس کا دن کہتے ہیں۔ یہی خوشخبری والا دن ہوتا ہے جس دن کو اہل سنت اور اہل تصوف عرس کا دن کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تو بخاری شریف کی حدیث تھی، اور بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ عرس کہاں سے شروع ہوا۔ عرس کے تعلق سے ائمہ، علماء، فقہا جو استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ حدیث ہے جس میں صاف طور سے کہا گیا ہے نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو یہ خوشخبری، یہ خوش نصیبی، یہ سعادت مندی کا دن ہوتا ہے، یہ شادمانیوں کا دن ہوتا ہے، جس دن کو اہل سنت اور اہل تصوف عرس کے طور پر مناتے ہیں۔ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس شادی اور خوشی کا دن ہوتا ہے، شادمانیوں کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم یہ سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، مناتے کیوں ہیں، عرس کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر ہم
گفتگو کریں گے کہ عرس میں ہوتا کیا کیا ہے. عرس میں ہوتا کیا کیا ہے؟ عرس میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب عرس کے معتقدین، مریدین، متوسلین، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے سمبندھ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ لنگر عام ہوتا ہے. کیا یہ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت غلط ہو سکتی ہے؟ کیا میلاد پاک کی محفل غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہو سکتی. کیا لنگر عام غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز غلط نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم کی تلاوت تو ثواب کا کام ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صاحب عرس کے نام ایصال ثواب کی نیت سے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اس کو قرآن خوانی کا نام دیا جاتا ہے. اس کو قرآن خوانی کا نام دیا جاتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، قرآن مقدس کی قرات کے بعد، قرآن شریف پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہو، اس ثواب کو صاحب عرس کے نام نذر کیا جاتا ہے. کیا یہ نذر کرنا، کیا یہ ایصال ثواب کرنا غلط ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے. اس کی بھی دلیل ملاحظہ کریں. ایصال ثواب کرنا، کسی نیک کام کا ثواب کسی کو پہنچانا، یہ ہرگز غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے، یہ مستحسن عمل ہے، یہ بہترین کام ہے، یہ پسندیدہ کام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک مشہور حدیث پیش کروں گا، وقت بہت کم ہے. مشہور حدیث پیش کر کے میں اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بہت عظیم صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا. ان صحابی رسول کا نام ہے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ و بیکس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی نیک کام کروں اور اس نیک کام کا ثواب میں اپنی والدہ کو پہنچاؤں. اس نیک کام کا ثواب میں اپنی والدہ کے نام کروں. کیا یہ بہتر ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں. تو کیا کیا جائے؟ میں کون سا نیک کام کروں جو اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہو، زیادہ بہتر ہو، زیادہ پسندیدہ ہو اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے؟ غور کیجئے، اس حدیث پر غور کرنے کا مقام ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، ایسا کرو، تم کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہو اور اس نیک کام کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچانا چاہ رہے ہو تو ایسا کرو، مدینے میں پانی کی قلت ہے، لوگ پانی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے. ایسا کرو، ایک کنواں کھدوا دو. ساتھ ایسا کرو، ایک کنواں کھدوا دو اور اس کنویں سے جب تک پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب تمہاری والدہ کو، ام سعد کو پہنچتا رہے گا. حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے. اگر یہ غلط ہوتا
اگر یہ شرک ہوتا، اگر ایصال ثواب بدعت ہوتا، اگر ایصال ثواب غلط ہوتا، اگر ایصال ثواب حدیث کے خلاف ہوتا، اگر ایصال ثواب قرآنی احکامات کے خلاف ہوتا، اگر ایصال ثواب حدیث کے ارشادات کے خلاف ہوتا، اگر ایصال ثواب اللہ و رسول کے فرمودات کے خلاف ہوتا، تو اللہ کے رسول کیوں فرماتے کہ اے صاحب جاؤ کنواں کھدواؤ، اور جب تک کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، تب تک تمہاری والدہ کو، تب تک تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات محترم، اس حدیث سے اندازہ ہوا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایصال ثواب ایک مستحسن عمل ہے، ایصال ثواب ایک بہترین کام ہے، ایصال ثواب کرنا ایک بہترین کام ہے اور اس کا ثواب لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ ایصال ثواب کسی بھی صورت میں کی جائے، چاہے قرآن خوانی کی صورت میں کی جائے، ایصال ثواب کیسے بھی کیا جائے، چاہے قرآن پڑھ کے کیا جائے، چاہے محفل میلاد کر کے ایصال ثواب کیا جائے، چاہے لنگر عام چلا کے ایصال ثواب کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلا کے ایصال ثواب کیا جائے، پیاسوں کو پانی پلا کے ایصال ثواب کیا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنا کر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے ایصال ثواب کیا جائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کر کے ایصال ثواب کیا جائے، جس طرح بھی ایصال ثواب کیا جائے، ایصال ثواب ایک مستحسن عمل ہے، ایصال ثواب ایک بہترین کام ہے، ایصال ثواب ایک نیک کام ہے، اور نیک کام کا ثواب جس کو ایصال کیا جاتا ہے، جس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، جس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات محترم، آپ نے سماعت کیا، سب سے پہلے تو عرس کیا ہے، عرس کہتے کسے ہیں، عرس کہاں سے ثابت ہے، میں نے بخاری شریف کی حدیث سے اس کو ثابت کیا، پھر اس کے بعد مشہور حدیث سے ایصال ثواب، عرس میں ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب ایک بہترین کام ہے، ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے، میں نے حدیثوں کی روشنی میں، مشہور حدیث سے ام سعد کی روشنی میں میں نے ثابت کیا کہ ایصال ثواب ایک مستحسن عمل ہے، ایصال ثواب ایک بہترین عمل ہے، ایصال ثواب ایک بہتر کام ہے، ایک خوشائند قدم ہے۔ جو شخص ایصال ثواب کرے گا، چاہے اپنے بزرگوں کے نام ایصال ثواب کرے، چاہے اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کرے، جس کے نام ایصال ثواب کرے گا، جس کو ثواب پہنچائے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات محترم، عرس میں اور کرتے کیا ہیں؟ عرس کی تقریبات جو ہوتی ہیں، عرس میں سب سے بڑھ کے تو یہ ہے، عرس مناتے ہیں، عرس خوشی کا موقع ہے، اس کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام جو عرس کی تقریبات میں ہوتے ہیں وہ ایصال ثواب کے ہی ہوتے ہیں، نذر و نیاز ہیں، فاتحہ درود ہیں، قرآن خوانی ہے، محفل میلاد ہے، یہ سارے کام ایصال ثواب کے ہیں، اور ان سب کا ثواب صاحب عرس کو، بزرگ کو، مرحومین کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، عرس کی تقریب میں ایک اور خاص کام جو ہوتا ہے، لنگر عام ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لنگر عام جو ہے بہت ہی بہترین کام ہے۔ حضرات محترم، یہ لنگر عام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے، سب سے افضل اسلام، سب سے بہتر اسلام یہ ہے، سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے،
حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے اور سلام کو عام کیا جائے، جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو لوگوں کو سلام کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ یعنی جو مسلمان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ سب سے افضل مسلمان ہے، سب سے بہتر مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے۔ مسلمان تو بہت ہیں، ہر طرح کے مسلمان ہیں۔ نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، روزے رکھنے والے مسلمان ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمان ہیں، فطرہ ادا کرنے والے مسلمان ہیں، حج کرنے والے مسلمان ہیں، قربانیاں کرنے والے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل اسلام اس کا ہے، سب سے افضل مسلم وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو جانے یا نہ جانے لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ لوگوں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لوگوں کو سلام کرتا ہے، یہ سب سے افضل اسلام ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرات محترم، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ تو جو لنگر عام کرتا ہو، جو لنگر عام چلاتا ہو، بغیر کسی کو جانے پہچانے سب کو کھانا کھلاتا ہو، بس جو آ جائے اسے کھانا کھلاتا ہو، لنگر عام چلاتا ہو، جو دسترخوان پر بیٹھ جائے اسے کھلاتا ہو، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، عرس کی تقریب میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہترین کام ہے، کیونکہ لنگر عام چلایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، عرس کی تقریبات میں اور کیا کیا ایصال ثواب، اور یہ لنگر عام بھی بزرگ کی نسبت سے یہ لنگر عام چلتا ہے، اور لوگوں کو کھانا میسر ہوتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر اسلام ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور عرس کی تقریبات میں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، اس محفل میں بیان ہوتا ہے۔ میلاد پاک کی محفل کیا غلط ہو سکتی ہے؟ میلاد پاک کی محفل کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ عرس کی تقریبات میں سے یہ بھی ایک تقریب ہے کہ اس عرس کی تقریبات میں عرس کے موقع پہ میلاد پاک کا انعقاد ہوتا ہے۔ محفل پاک کا، میلاد پاک کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور اس میلاد پاک میں بیان سیرت پاک کا بیان ہوتا ہے، اللہ و رسول کے فرمودات بیان ہوتے ہیں، اللہ و رسول کے ارشادات بیان ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، حدیث پاک سنائی جاتی ہے۔ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا اسے کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ملا جلا کر جتنی تقریبات ہیں، اس کے موقع پہ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ تقریبات مستحسن ہیں۔ حضرات محترم، اب آتے ہیں چادر پوشی کی طرف۔ عرس کی تقریبات میں قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ لنگر عام چلایا جاتا ہے، اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ اب چادر پوشی ہوتی ہے، یہ چادر پوشی کہاں سے ثابت ہے؟ لوگ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، یہ چادر پوشی کہاں سے ثابت ہے؟ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ چادر پوشی کیا ہے؟
معاذ اللہ کچھ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ معاذ اللہ مزاروں پر اتنی چادروں پہ چادریں چڑھاتے جاتے ہو، کیا انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اتنی چادروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ حضرات محترم، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ حضرات محترم، غور کرنا چاہیے یہ چادر پوشی کہاں سے ثابت ہے؟ مزاروں پہ چادر چڑھانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ملاحظہ کریں، بہت مشہور حدیث ہے اس تعلق سے، چادر پوشی کے تعلق سے۔ یوں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں فی الحال وقت بہت کم ہے، وقت کی قلت کے لحاظ سے، وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے بس میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ہیں، ان کا گزر ہو رہا ہے کہ اتنے میں جب قبرستان کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک قبر کے پاس سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت سے ایک ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے اس ٹہنی کو توڑتے ہیں۔ ایک درخت کے پاس جا کر حضور اس کی شاخ توڑتے ہیں، اس کی ٹہنی توڑتے ہیں اور اس ٹہنی کو توڑ کر ایک قبر پہ اسے گاڑ دیتے ہیں۔ ایک ٹہنی توڑ کر اس قبر پہ اسے گاڑ دیتے ہیں۔ ساتھ میں جو صحابی رسول ہوتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام ہوتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے یوں یوں کیا، آپ نے ایسا ایسا کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور اس ٹہنی کو، اس شاخ کو آپ نے قبر کے اوپر گاڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی سنو، اے میرے ساتھ رہنے والوں سنو، اے میرے اصحاب سنو، اس میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا، مجھ پر انکشاف ہوا، کشف کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، غور کریں، اللہ کے رسول تو وہ ہوتے ہیں جو قبر کے اندر کی چیز بھی جان لیتے ہیں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول یہ بھی جان لیتے ہیں۔ جب اس قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا، کشف ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ایک ٹہنی لی اور یہ ٹہنی اس قبر پر گاڑ دی۔ اس ٹہنی کے گاڑنے کا کارن کیا ہوا، سبب کیا ہوا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبز چیز جو ہوتی ہے، ہری چیز جو ہوتی ہے، جب تک ہری ہوتی ہے، جب تک ہری رہتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے، جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب چیزیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ ہری چیز، یہ ہری ٹہنی، یہ سبز شاخ جب تک ہری رہتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو میں نے یہ ٹہنی توڑی اور اس ٹہنی کو توڑ کر میں نے اس قبر پر گاڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، اس وجہ سے کہ جب تک یہ ہری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی تو اللہ اس کے اوپر سے اس کا عذاب اٹھا لے گا، اس کے اوپر سے اس کا عذاب ہٹا لے گا۔ حضرات محترم،
ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ہم قبروں پر، مزاروں پر پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں کہ جب تک وہ چادر تر رہے گی، خشک نہیں ہوگی، تب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، اللہ والوں پر تو عذاب نہیں ہوتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ والے تو عذاب سے محفوظ ہیں، اللہ والے تو عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن اللہ والوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جب تک یہ تسبیح، یہ چادر، یہ پھول اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کرتا رہے گا۔ یہ تو رہی پھولوں کی چادر کی بات۔ اب یہ کپڑوں کی چادر تو تر نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز معزز ہوتی ہے، جو چیز محترم ہوتی ہے، جو چیز قابل احترام ہوتی ہے، جس چیز کا احترام کیا جاتا ہے، اس چیز پر آپ نے دیکھا ہوگا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن شریف کو دیکھا ہوگا، قرآن شریف کو جزدان میں کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ قرآن شریف ہمارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے۔ کعبہ شریف پر غلاف کیوں ڈالتے ہیں؟ اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ کعبہ شریف ہمارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کے احترام میں ہم اس پر غلاف ڈالتے ہیں۔ گنبد خضرا پر سبز غلاف کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس عزت کے سبب سے ہم اس پر غلاف ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، ان برگزیدہ بندوں کے مزاروں پر بھی ہم چادریں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے آدرنیہ ہیں، ہم ان کا آدر کرتے ہیں، سمانیہ ہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ہمارے لیے آنریبل ہیں، ہم آنر کرتے ہیں، ان کے آنر میں، رسپیکٹ میں، عزت میں، تعظیم میں، ہم ان کے احترام میں ان پر چادر ڈالتے ہیں، ان کے مزاروں پہ چادر ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ عمل بھی ایک پسندیدہ عمل ہوا، یہ کام بھی ایک پسندیدہ کام ہوا۔ حضرات محترم، تو عرس کی تقریبات میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام پسندیدہ ہوتے ہیں، مستحسن ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ آج سے نہیں، یہ آج ہم لوگوں نے نہیں شروع کر دیا، یہ صدیوں سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ تقریبات صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، یہ عرس صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ قرآن خوانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ میلاد خوانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ فاتحہ خوانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ لنگر عام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ چادر پوشی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ گل پوشی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ سندل مالی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو عرس کی جتنی تقریبات ہیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہم ان تقریبات کے ذریعے اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ حضرات محترم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ کثرت نوافل کے ذریعے، زیادہ عبادت و ریاضت کے ذریعے، بہت زیادہ عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے اللہ کے ولی دیکھا کرتے ہیں، ان کی زبان ہو جایا کرتا ہے جن سے وہ بولا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہو جایا کرتا ہے جس سے وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کے پیر ہو جایا کرتا ہے جس سے وہ چلا کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ
مجھ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو میں اس کی دعا، اس کی وہ بات کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرات محترم، تو اللہ والے کے عرس میں ہم حاضر ہیں، اللہ والے کے قرب میں بیٹھ کر ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ، لوگ کہتے ہیں سلسلہ، الگ الگ سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں، اور یہ بیعت کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرات محترم، سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، فردوسیہ ہو، جو بھی سلسلہ ہو، یہ سلسلے حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرات محترم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے، میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ میرے ان بندوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کیسے بندے ہیں، یہ کون سے بندے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے جو ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ میری امت کے یہ لوگ جو ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، میری امت کے یہ لوگ 70,000 اور دوسری روایت کے مطابق 7 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ 7 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور کس طرح لے کر جائیں گے؟ جس طرح ہیومن چین بناتے ہیں، جس طرح مانو شرنکھلا بناتے ہیں، جس طرح انسانی زنجیر بناتے ہیں، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور ان میں کا پہلا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ان میں کا آخری، ان میں کا پہلا یعنی پیر، جب تک پیر جنت میں نہیں چلا جائے گا، جب تک ان میں کا پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ان میں کا آخری یعنی مرید، ایک ایک مرید کو وہ جنت میں لے کے نہ چلا جائے۔ حضرات محترم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان میں میری امت کی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور وہ لوگ 70,000 دوسری روایت کے مطابق 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور ان میں کا ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے ہوگا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ لوگ جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان میں کا آخری اس وقت تک جنت میں نہیں، ان میں کا پہلا یعنی پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ان میں کا آخری یعنی مرید، ایک ایک مرید کو وہ اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کر چلا جائے۔ تو حضرات محترم، یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ جو بیعت و ارادت کا سلسلہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرات محترم، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ پیر اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر بیعت نہ ہوئے ہوں تو جلد از جلد ارادت میں بیعت میں داخل ہو جائیں اور کسی پیر کا دامن تھام لیں تاکہ وہ ہماری صحیح رہنمائی کرے، اور دنیا میں بھی رہنمائی کرے، اور قیامت کے دن بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہو اس دن بھی ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ حضرات محترم، باتیں تو بہت ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔